ارشاد شہید، آخر میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ آپ نے جس جماعت کے ساتھ عہد لیا تھا کہ اصحاب محمد، آپ نے پاک پیغمبر کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے وجود کے ٹکڑے کروائے، حتیٰ کہ جام شہادت نوش کر لیا۔ ارشاد شہید، آپ نے بھی اپنے وعدے کو پایۂ تکمیل تک پہنچا کر جام شہادت نوش کر گئے، اور جام شہادت نوش کر کے اہلیان علاقہ سیاہ کالونی والوں کو بھی آپ جگا کے چلے گئے۔ جس طرح ہم نے وعدہ کیا تھا، اے اصحاب محمد، آپ نے سب کچھ نبی کی عزت کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے قربان کر دیا ہے۔ ہم بھی آپ کی عزت کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے سب کچھ قربان کر جائیں گے۔ بیویوں کو بیوہ کروانا پڑا کر جائیں گے، بچوں کو یتیم کروانا پڑا کروا جائیں گے، اولاد کو یتیم کروانا پڑا کروا جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى عباد الله الصالحين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. شہید سے بتاؤ عشق کا کیا اصول ہے، شہید سے بتاؤ عشق کا کیا اصول ہے، کہو کہ راہ حق میں موت بھی قبول ہے۔ اگر ہو تمہاری زندگیوں میں طعن صحابہ پر، اگر ہو تمہاری زندگیوں میں طعن صحابہ پر، تو جنگ والا کہہ گیا کہ زندگی فضول ہے۔ تخت و تختہ میں سے ہم صرف ایک چنا کرتے ہیں، تخت و تختہ میں سے ہم صرف ایک چنا کرتے ہیں، ہم بڑی عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفوں کو بھی چیر دیا کرتے ہیں، اور ہمیں ملتا ہے اس وقت سے شہادت کا سبق، ہمیں ملتا ہے اس وقت سے شہادت کا سبق جب ہم ماؤں کی گود میں دودھ پیا کرتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل قدر، خصوصاً قائد کرنگی حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا سید عبدالرافع شاہ صاحب بخاری، اور اس کے ساتھ ساتھ معززین، وقت انتہائی مختصر ہے کیونکہ قائدین تشریف لا چکے ہیں۔ میں مختصر سے وقت میں اپنے بہت ہی قریبی اپنے بھائی ارشاد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کو خراج تحسین پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، شہادت کیا ہے؟ شہادت ایک نعمت ہے، شہادت سعادت کا نام ہے، شہادت نیک بختی کا نام ہے، شہادت عظمتوں والی موت کا نام ہے، شہادت رفعتوں والی موت کا نام ہے، شہادت بلندیوں والی موت کا نام ہے، شہادت مقام و مرتبے کا نام ہے، شہادت عزت والی موت کا نام ہے، شہادت ہمیشہ کی زندگی کا نام ہے، شہادت پاک پیغمبر کی دعاؤں کا نام ہے، شہادت صدیق اکبر کی آرزوؤں کا نام ہے، شہادت فاروق اعظم کی دعاؤں کا نام ہے، شہادت حضرت عثمان ذی النورین کی دعاؤں کا نام ہے، شہادت حیدر کرار کی دعاؤں کا نام ہے، شہادت صحابہ کو مطلوب تھی، صرف صحابہ کو نہیں
بلکہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے تھے، یا اللہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے شہادت کی موت کو کس بات کے ساتھ تشبیہ دی؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جو شہید ہو جاتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہوتا ہے۔ پاک پیغمبر بھی اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر سے فرمایا ہوگا معبود کائنات کو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، کائنات کی ایک ایک چیز کو آپ کے لیے بنایا ہے، آسمانوں کو بلندیاں محبوب آپ کے لیے دی ہے، زمین کو عزت محبوب آپ کے لیے دی ہے، ہواؤں کو فضاؤں کو خلاؤں کو محبوب آپ کے لیے بنایا ہے، بحر و بر کو آپ کے لیے بنایا ہے، نباتات کو آپ کے لیے بنایا ہے، شجر کو آپ کے لیے بنایا ہے، حجر کو آپ کے لیے بنایا ہے۔ محبوب آپ کو میں نے قرآن جیسی کتاب دی ہے، آپ کو رمضان جیسا مہینہ دیا ہے، آپ کو میں نے ابو بکر جیسا صحابی دیا ہے، آپ کو عمر جیسا صحابی دیا ہے، آپ کو عثمان جیسا صحابی دیا ہے، آپ کو حیدر کرار جیسا صحابی دیا ہے، آپ کو معاویہ جیسا صحابی دیا ہے، آپ کو 1,24,000 صحابہ کی ایسی جماعت عطا کی ہے۔ محبوب آپ کیا مانگتے ہو؟ آپ کو عائشہ جیسی میں نے بیوی دی ہے، آپ کو خدیجہ جیسی بیوی دی ہے، آپ کو میں نے میمونہ جیسی بیوی دی ہے، آپ کو میں نے جویریہ جیسی بیوی دی ہے، آپ کو میں نے حفصہ جیسی بیوی دی ہے، آپ کو ام حبیبہ جیسی بیوی دی ہے، آپ کو میں نے فاطمہ ام کلثوم زینب رقیہ جیسی بیٹیاں عطا کی ہے، آپ کو میں نے حسن حسین جیسے نواسے عطا کیے ہیں، آپ کو عثمان و علی جیسے داماد عطا کیے ہیں۔ محبوب آپ کو تو میں نے نبوت دی ہے، نبوت بھی آخری عطا کی ہے، شریعت دی ہے، شریعت بھی آخری عطا کی ہے۔ محبوب صرف اتنا نہیں بلکہ آپ نے جو قدم مکہ میں رکھا تھا میں نے آپ کی وجہ سے مکہ کو مکرمہ بنا دیا ہے۔ محبوب آپ نے جو قدم مدینہ وادی کے یثرب میں رکھا تھا میں نے اسے مدینہ المنورہ بنا دیا ہے۔ محبوب آپ کے ہاتھوں سے میں نے پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ محبوب آپ نے اشارہ کیا میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ محبوب آپ نے انگلیاں چلائی میں نے زمین کو حکم دیا، زمین پر موجود درختوں کو حکم دیا، درخت زمین کو چیرتے ہوئے آپ کے قدموں کا بوسہ لینے کو آپ پہنچے۔ محبوب آپ کو میں نے ہر چیز عطا کی ہے، پھر بھی آپ مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ راتوں کی تنہائیوں میں ہاتھ اٹھا کر کیا مانگتے ہو؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہوگا ربا مکہ جیسا شہر دیا تیرا شکر ہے، مدینہ جیسی بستی دی تیرا شکر ہے۔ محبوب آسمان اور زمین کو میرے لیے بنایا ربا تیرا شکر ہے، حجر و شجر کو میرے لیے بنایا ربا تیرا شکر ہے، نباتات کو میرے لیے بنایا ربا تیرا شکر ہے، ہواؤں فضاؤں اور خلاؤں کو ربا میرے لیے بنایا ربا تیرا شکر ہے۔ ربا تو نے عائشہ جیسی بیوی دی تیرا شکر ہے، خدیجہ جیسی بیوی دی تیرا شکر ہے، ام کلثوم رقیہ زینب فاطمہ جیسی بیٹیاں عطا کی ربا تیرا شکر ہے، ابو بکر جیسا صحابی دیا ربا تیرا شکر ہے، عمر جیسا صحابی دیا ربا تیرا شکر ہے، عثمان جیسا صحابی دیا ربا تیرا شکر ہے، علی جیسا صحابی دیا ربا تیرا شکر ہے، معاویہ جیسا صحابی دیا ربا تیرا شکر ہے۔ میری انگلیوں سے 5 پانی کے چشمے جاری کر دیے ربا تیرا شکر ہے، میرے انگلیوں کے اشاروں پر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا ربا تیرا شکر ہے، میرے سینے کے ساتھ لگنے والے پر جنت کو تو نے حرام کر دیا ربا تیرا شکر ہے، ہر چیز تو نے عطا کی ہے ربا تیرا شکر ہے، ہر چیز تو نے مہیا کی ہے ربا تیرا شکر ہے، آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کو اللہ تو نے میرے لیے بنایا ہے ربا تیرا شکر ہے، ہر چیز پر تیرا شکر ہے۔ پھر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں اللہم اجعلنی شہادتا فی سبیلک، اللہ ہر چیز تو نے دی تیرا شکر ہے، مگر معبود تجھ سے آخری دعا مانگتا ہے اللہ موت دے تو موت شہادت کی عطا کرنا۔ موت شہادت کی ایسی ہے محبوب نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے، ارشاد تجھے سلام ہو بغیر مانگے تجھے وہ موت مل گئی ہے، ارشاد تجھے سلام ہو وہ موت تجھے ملی ہے جو ہمیشہ کے لیے زندگی ہے۔ عمر بن خطاب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ عمر بن خطاب جب راتوں کو اٹھ
کر رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہوں گے. میں تصورات کی دنیا میں جا کر سوچتا ہوں کہ اللہ نے عمر بن خطاب سے فرمایا ہوگا عمر کیا مانگ رہے ہو رات کی تنہائیوں میں. عمر آپ تو کوئی عام انسان نہیں ہو, آپ کو تو میرے لاڈلے پیغمبر نے راتوں کی دعاؤں میں مانگا تھا, آپ کو تو میرے پاک پیغمبر نے جھولی اٹھا کے مانگا تھا, آپ کو تو میرے پاک پیغمبر نے خلاف کعبہ پکڑ کے مانگا تھا. آپ کے لیے تو میرے پاک پیغمبر فرمایا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الخشاب. اللہ اسلام کو عزت دینے کے لیے, اسلام کو سربلندی دینے کے لیے عمر بن خطاب دے دے. عمر آج آپ کیا مانگتے ہو؟ عمر نے فرمایا ہوگا ربا مجھے معلوم ہے مانگا تو مجھے محبوب نے ہے, راتوں میں مانگا ہے, دعاؤں میں مانگا ہے, خلاف کعبہ پکڑ کے مانگا ہے, اسلام کی عزت کے لیے مانگا ہے, اسلام کی سربلندی کے لیے مانگا ہے. اللہ آج دیکھ عمر بھی تجھ سے مانگ رہا ہے. رب نے فرمایا ہوگا مانگ. عمر کیا مانگتا ہے؟ عمر نے فرمایا ہوگا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک. اللہ آج عمر تجھ سے شہادت کی مانگ رہا ہے. اللہ نے شہادت کی موت کو ایسا انعام رکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو دن میں 3 جوڑے تبدیل کیا کرتے تھے, آج میدان جہاد کا معرکہ ہے, مصعب بن عمیر کی لاش زمین پر پڑی ہوئی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے مصعب بن عمیر کی لاش کو دیکھا, صحابہ سے فرمایا اس پر کپڑا ڈالیے. صحابہ کپڑا ڈالتے ہیں, جسم جھک جاتا ہے, پاؤں نہیں جھکتے, پاؤں پر کپڑا ڈالتے ہیں, سر باہر آ جاتا ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا وجود پر کپڑا ڈال کے, پاؤں پر گھاس وغیرہ ڈال کے حضرت مصعب بن عمیر کی لاش کو چھپا دو. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ یہ میرا وہ صحابی تھا جو دن میں 3 جوڑے تبدیل کیا کرتا تھا, آج تیری راہ میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے جام شہادت نوش کر چکا ہے. اللہ یہ جام شہادت نوش کرنے کے بعد اس مقام و مرتبے کو تو پہنچ چکا ہے, لیکن آج اس کی لاش کو چھپانے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے, کپڑا پورا نہیں آتا ہے. اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے 5 صحابہ کو گواہ بنا کر فرمایا اے میرے صحابہ گواہ رہنا, آج محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور محمد رسول اللہ دعا دے رہے ہیں. اللہ کل قیامت کے دن مصعب ابن عمیر جب تیرے سامنے آئے گا, مصعب ابن عمیر کی سفارش میں رب العالمین سے خود کروں گا. آخری بات, وقت چونکہ بہت مختصر ہے, 2 صحابی رسول احد کے میدان, جو صحابی رسول جنگ موتا کا واقعہ ہے, جنگ موتا کے واقعے میں ایک صحابی انصاری تھے, دوسرے صحابی مہاجر تھے. پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے ہیں. انصار صحابی کہنے لگا مہاجر صحابی سے کل یہاں پر ایک بہت بڑا معرکہ ہونے والا ہے, عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اس معرکے میں شریک ہیں. اب آپس میں گفتگو جاری ہے اور دونوں صحابی آپس میں کہنے لگے دعا کر لیتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. ذرا توجہ کرنا, آپ کو شہادت جیسی موت سمجھانے لگا ہوں. شہادت کیسی موت ہے, شہادت کتنی عظمتوں والی موت ہے, جسے پاک پیغمبر نے مانگا ہے, جسے عمر بن خطاب نے مانگا ہے, جسے ابو بکر صدیق نے مانگا ہے, جسے عثمان ابن عفان نے مانگا ہے, جسے حیدر کرار نے مانگا ہے, جسے معاویہ نے مانگا ہے, جسے عبداللہ نے مانگا ہے, جسے سعد اور سعید نے مانگا ہے, جسے خبیب اور خباب نے مانگا ہے. ہاں ہاں مسلمانوں کے اسلام کے وہ عظیم لیڈر جسے حضرت خالد بن ولید نے مانگا ہے. یہ دونوں دعا کرنے لگے. انصار صحابی نے ہاتھ اٹھائے, اللہ کل کفار سے مقابلہ ہے, کل کفار سے مقابلہ ہے, میرا مقابلہ ایسے دشمن کے ساتھ ہو جب میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں بڑے بڑے جرنیلوں کو مار دوں, بڑے بڑے کافروں کو مار دوں, یہ میری تلوار اس کام آئے اور اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے حاضر ہو جاؤں. دوسرے صحابی نے دعا کی اللہ کل کفار کے ساتھ مقابلہ ہے, میری اس تلوار سے بڑے بڑے کافر مر جائے, اس کے بعد کوئی بڑا دشمن دین دشمن نبی مجھ پر حملہ آور ہو اور میرے وجود کے گردن کو اڑا دے. جب گردن اڑا دے پھر میرے ہاتھوں کے ٹکڑے کر دے, پھر میرے پاؤں کے ٹکڑے کر دے, میرے جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ پر بکھیر دے میری لاش کو. وہ صحابی رسول اگلا دن جب آتا ہے مقابلہ ہوا, اس صحابی کی دعا قبول ہوئی. انصار صحابی نے بڑے بڑے جرنیلوں کو اپنی تلوار سے ان کا سر قلم کیا.
کیا۔ اب یہ صحابی جب اس جگہ پر پہنچا جہاں دعا کر رہے تھے، دیکھا کہ وہ مہاجر صحابی جس کی لاش زمین پر پڑی ہے، سر الگ تھا، دھڑ الگ تھا، وجود کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کر کے وجود کو بکھیر دیا گیا تھا۔ یہ صحابی رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آنے لگے، سوچنے لگے آج اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ پھر یہ بھی وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے گئے، کاش کہ میں بھی اس صحابی کی طرح دعا کر لیتا، آج میں بھی شہید ہو جاتا۔ وہ صحابی دعا میں کہنے لگے، اللہ جب میں شہید ہو جاؤں، میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کل جب تیری دربار لگے، حشر کا میدان ہو، تیری دربار میں جب میں پہنچوں تو مجھ سے پوچھے، اے صحابی وجود کے ٹکڑے کہاں کروائے ہیں، وجود کے ٹکڑے کیا کروائے ہیں، میں وہاں پر جواب دوں، اللہ تیرے دین کی سر بلندی کے لیے، اللہ تیرے پاک پیغمبر کے دفاع کے لیے، اللہ تیرے پاک پیغمبر کی عزت اور عظمت کے لیے میں نے اپنے وجود کے ٹکڑے کروا دیے ہیں۔ پھر تو مجھ سے کہے بتا تجھے کیا چاہیے، میں کہوں اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اللہ تو مجھے دوبارہ بھیج، میں اپنی جان دوبارہ دوں، پھر تیری دربار میں آؤں، مجھے دوبارہ بھیج، پھر مجھے مارا جائے، پھر میں تیری دربار میں آؤں، پھر تم مجھ سے کہے کہ تو کامیاب ہو چکا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ مہاجر صحابی اللہ کے حضور جان دے کر دنیا سے تو رخصت ہو گیا ہے، لیکن آج یہ جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے سرفراز ہو گیا۔ آواز بلند، ارشاد شہید، آخر میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ آپ نے جس جماعت کے ساتھ عہد لیا تھا کہ اصحاب محمد آپ نے پاک پیغمبر کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے وجود کے ٹکڑے کروائے، حتیٰ کہ جام شہادت نوش کر لیا۔ ارشاد شہید، آپ نے بھی اپنے وعدے کو پایۂ تکمیل تک پہنچا کر جام شہادت نوش کر گئے، اور جام شہادت نوش کر کے اہلیان علاقہ سیاہ کالونی والوں کو بھی آپ جگا کے چلے گئے، جس طرح ہم نے وعدہ کیا تھا۔ اے اصحاب محمد، آپ نے سب کچھ نبی کی عزت کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے قربان کر دیا ہے۔ ہم بھی آپ کی عزت کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے سب کچھ قربان کر جائیں گے۔ بیویوں کو بیوہ کروانا پڑا کر جائیں گے، بچوں کو یتیم کروانا پڑا کروا جائیں گے، اولاد کو یتیم کروانا پڑا کروا جائیں گے۔ ارشاد آپ نے ثابت کر دیا ہے، آپ بھی اگر صحابہ کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ ارشاد شہید کی طرح دینا چاہتے ہو، ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کر کے میرے ساتھ عہد کریے، ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کر کے اللہ ہم بھی عہد کرتے ہیں، ہم بھی عہد کرتے ہیں، ہم اصحاب محمد الرسول اللہ پر جان کی بازی لگا جائیں گے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ ارادہ رکھتے ہو، عزم رکھتے ہو تو اتنا ضرور کہوں گا، آؤ یارو مل کر ایک کام کرتے ہیں، زندگی صحابہ کے نام کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ گستاخ صحابہ کافر ہے، ہم ذکر صحابہ سے ان کا جینا حرام کرتے ہیں۔ ہمیں نہ کوئی کہانی نہ فسانہ اچھا لگتا ہے، ہمیں تو بس صحابہ کا دیوانہ اچھا لگتا ہے۔ تم ساحل پہ بیٹھ کر سوچتے رہو، تم ساحل پہ بیٹھ کر سوچتے رہو، ہمیں